اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رب عالمین آپ مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے اور جس مقصد عزا سے فرش عزا پر جمع ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. ہر روز آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا انسان کو کامیاب بننے کے راستے دکھا رہا ہے کہ اے انسان تو کیا کرے گا تو کامیاب بن جائے گا اور کیا کرے گا تو ناکام بنے گا. اور ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کامیابی اگر ملتی ہے تو انہی کے در سے ملتی ہے. دنیا کے دروں پہ چلے جائیں بھٹکتے رہے لیکن کامیابی نہیں ملے گی. آخر انہی کے در سے آ کر کامیابی ملے گی. چھوٹی سی مثال دوں. قبلہ ایران کا انقلاب آپ دیکھیے 35 سال ہو گئے. پوری دنیا نے کوشش کی کہ شیعیان علی کو ہرا دیں, شیعیان علی کو جھکا دے, لیکن آج تک جھکا نہیں سکے. لیکن آپ کے سامنے مصر کا انقلاب ہے, آتے ہی انقلاب ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے انقلاب میں روح ولایت نہیں تھی. جس انقلاب میں ولایت کی روح نہیں ہوگی, جس انقلاب میں اہل بیت کی روح نہیں ہوگی, جس انقلاب میں اللہ اور اللہ کے رسول سے منسلک نہیں ہوں گے, وہ انقلاب آتے رہیں گے لیکن فنا میں تبدیل ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ تم شیعوں کو کتنا بھی مارنا چاہو مار نہیں سکتے, کیونکہ شیعہ جسم کا نام نہیں ہے, شیعہ ایک فکر کا نام ہے. جسم کو تو ختم کر سکتے ہو لیکن فکر کو ختم نہیں کر سکتے. آج صبح ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا گیا, یہ سمجھتے ہیں چند نوجوانوں کے مارنے سے ہم شیعت کو ختم کر دیں گے. یہ ان کا گمان ہے, یہ ان کا وہم ہے. کہ ایک عالم دین فرماتے ہیں, کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شیعوں کو کس طرح مارا جاتا ہے, آؤ ہم تجھے سکھاتے ہیں کہ شیعوں کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے. کہ اگر شیعوں کو ختم کرنا ہے تو شیعوں کی فکر کو ختم کر کے دکھاؤ, جو فکر کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. جس فکر میں ولایت علی ملی ہے وہ فکر کبھی تباہ و برباد ہو نہیں سکتی. ہم ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں. اب انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ دیکھو اگر ان کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کے عقیدوں کی طرف بڑھو, ان کے عقائد پہ وار کرو. جیسے جیسے ان کے عقیدے ختم ہوں گے ویسے ویسے ان کی افکار ختم ہوتی جائیں گی. اب شیعہ سنی تمام تر کے عقائد ماشاءاللہ اچھے ہیں, لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے. ایک فرقہ ایسا ہے جو ان دونوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک بڑا عقیدہ اور ایک بڑا وہم مسلمانوں کے درمیان ایجاد کیا گیا کہ العیاذ باللہ مولا علی معصوم نہیں ہے, نبی خدا معصوم نہیں ہے. یہ بھی ہماری طرح ہیں, بس ان کی مثال یہ ہے یہ ہمارے بڑے بھائی کی جگہ پر ہے, بس احترام کر لو تو کافی ہے. لیکن ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. وہ ملعون ڈاکٹر جو مر بھی گیا خدا اسے واصل جہنم کرے, جس نے یہ کہا تھا الیاذ باللہ مولا علی نے گویا شراب پی تھی, یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ علی معصوم نہیں ہے. لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ علی جب دنیا میں آئے, علی جب پیدا ہوئے, جیسے ہی نبی کے ہاتھوں پر آئے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا.
ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پیدائش کے دن سے لے کر یہاں تک کہ مرنے کے دن تک، شہادت تک، اگر پیدا ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ علی کو دولت ملی، علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہوا۔ علی کو ولایت کا درجہ ملا، علی نے نہیں کہا میں کامیاب ہوا۔ شب ہجرت نبی کی جان کو بچایا، مولا نے نہیں کہا میں کامیاب ہوا۔ علی کو یہ لقب ملا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مولا نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہوا۔ کب کہا؟ جب ضرب علی کے سر پر لگی اور خدا کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت کہا علی آج کامیاب ہوا۔ تم شہادت سے شیعوں کو ڈراؤ گے، تم موت سے شیعوں کو ڈراؤ گے؟ ارے یہ جب موت سے ملتے ہیں تو موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے لیے موت موت نہیں ہے بلکہ موت ملاقات علی کا نام ہے۔ من یموت یرانی، جو بھی مر جائے گا اس کو علی کی زیارت نصیب ہوگی۔ ارے تم ہمیں موت سے کیا ڈراؤ گے؟ موت سے وہ ڈرتے ہیں جن کا سب کچھ دنیا میں ہوتا ہے، ہم تو موت کی خواہش کرتے ہیں کہ کب موت آئے گی اور علی سے ملاقات ہوگی۔ تو کبھی موت سے شیعوں کو نہ ڈرایا کرو۔ اب یہ عقیدہ پھیلا دیا، بھائی یہ شیعہ جتنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے فضائل ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے یہ جو کہے کہ مجھے قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ ہر مسلمان کا ماننا ہے جس کا قرآن پر ایمان نہیں وہ خود بے ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کی شان کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے، مولا کتنے بلند ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہ ارشاد ان لوگوں کے لیے ہے نہ صرف مولا علی بلکہ مکمل اہل بیت کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اہل بیت معصوم نہیں ہے، ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، وہ غلطیاں کر سکتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت ہے جب خدا نے شیطان کو اپنی جنت سے نکال دیا، باہر کر دیا، تو یہ شیطان کہہ رہا ہے اے خدا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اب کوئی مسلمان نہیں، شیطان کہہ رہا ہے اے خدا میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا لیکن تیرے کچھ ایسے مخلص بندے ہیں جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں مخلص کون ہے؟ ارشاد ہوا حضرت موسیٰ کے لیے انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا، کہ حضرت موسیٰ مخلص ہے، اللہ کے جو ولی ہیں مخلص ہے، اللہ کے جو نبی ہیں مخلص ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ اے خدا پوری دنیا کو گمراہ کر دوں گا، اس ملا کو گمراہ کر دوں گا، اس مسلمان کو گمراہ کر دوں گا، لیکن اے خدا میں شیطان تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ارے عجیب مسلمان ہے، شیطان ہوتے ہوئے نبی کو معصوم مان رہا ہے، تم مسلمان ہوتے ہوئے نبی کو معصوم نہیں مانتا۔ شیطان ہے لیکن اقرار کر رہا ہے کہ اے خدا سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہر جگہ پر جس نے بھی ان کی طرح بننے کی کوشش کی وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ ملتا ہے خود مولا علی کے زمانے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ میں علی جیسا ہوں، یہ مولا کا معمولی سا دعویٰ ہے، سلونی سلونی قبل ان یفقدون۔ ہر جگہ مولا فرماتے تھے
اس نے کہا اگر علی کہتے تھے تو کیا ہوا آج میں بھی کہہ دیتا ہوں. کسی کوئی شخص اٹھا, اس نے معمولی سا سوال کیا کہ قبلہ بڑی بات نہیں, اب مکھیاں یہاں بہت ہیں, میرے سر پر بھی گھوم رہی ہیں, سوال یہ کہ قبلہ یہ بتائیے مکھی کے اندر انتڑی ہوتی ہے یا نہیں؟ کب بڑا سوال نہیں, اتنا بتائیے کہ مکھی کے اندر انتڑی ہوتی ہے یا نہیں, بس اتنا کہنا تھا. اس نے کہا علی کے جیسا دعویٰ جس نے بھی کیا اس دعوے نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. جس کو یہ نہیں پتا کہ مکھی کے اندر انتڑی ہے یا نہیں ہے تو وہ علی کو کیا سمجھے گا. تمہیں آج مکھی کا پتا نہیں چلا. اور یہ واقعہ پچھلے سال بھی پڑھا تھا, لیکن ایسے واقعات بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے کیونکہ ان سے محبت علی دل میں بڑھ جاتی ہے, ان سے مولا علی کی ولایت دل میں اجاگر ہو جاتی ہے. کہ ملتا ہے چھٹے امام کا دور تھا, ایک شخص گیا منبر پر اور اس نے اپنے شاگردوں کو بٹھا دیا, کہا آج میں علی کا دعویٰ کرنے والا, اور سوال تم وہ کرنا جو آسان ہوں, مجھے آتے ہوں, مشکل سوال نہیں کر رہا. میں ہمیشہ کہتا ہوں آج کل کے ہمارے بعض خطیب یا بعض ذاکر یا بعض مولوی کہیں مجلس پڑھنے جاتے ہیں تو اپنی ہی بسیں بھر کے لے کر جاتے ہیں, تو مجمع بھی اپنا تو ظاہر واہ بھی اپنی, پھر وہ واہ علی کو نہیں ہے, وہ واہ مولوی کو ہے, پھر وہ گریا حسین پہ نہیں ہے, وہ گریا مولوی کے لیے ہے. فرماتے مجلس میں یہ جو آپ مجھے داد دے رہے ہیں, واہ واہ کر رہے ہیں, نعرہ مار رہے ہیں, یہ نعرہ مارنا دو طرح کا ہے. اگر اس کو سمجھ جائیں تو میرا مطلب پہنچ گیا. یہ نعرہ مارنا عبادت بھی ہے, گناہ بھی ہے. اب عبادت کب ہے, گناہ کب ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ نعرہ مارنا عبادت بھی ہے, گناہ بھی ہے. یہ واہ واہ کرنا عبادت بھی ہے, گناہ بھی ہے. اب گناہ کب ہے, عبادت کب ہے, آئیے مولا سے پوچھتے ہیں. اب مولا علی بتاتے, مولا فرماتے دیکھو نعرے دو طرح کے ہیں. اس زمانے میں شاعر ہوتے تھے اور شاعروں کو لوگ واہ واہ کہتے تھے, پیسے دیتے تھے, داد کرتے تھے. یہ واہ واہ کرنا ہر زمانے میں موجود تھا اور ہر شاعر اپنے لوگوں کو لاتا تھا تاکہ اپنے شعر کے لیے اسے داد دے. مولا فرماتے داد دینا دو طرح کے ہیں. ایک مرتبہ ذاکر ذکر کر رہا ہے اور تم داد دے رہے ہو ذاکر کو, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. میں نے بس بھری, لوگوں کو لایا, میں نے کہا ہر نعرے پہ 50 روپیہ دوں گا. مجلس لگ گئی تو تمہارے پیسے میرے پاس محفوظ ہیں. اب یہ جو نعرہ ہے, یہ جو داد ہے, کس کو ہے, ذاکر کو یا مولوی کو, یعنی جو ذکر کر رہا ہے. اسپیسیفک لفظ میں ذاکرین کے لیے یوز نہیں کر رہا, ذاکر منظم جو ذکر کر رہا ہے, اب جو بھی ذکر کر رہا ہو. کہ اب جو داد دے رہا ہے ذاکر کو, ذکر کرنے والے کو, مولوی کو, خطیب کو, علامہ کو, یہ داد دینا حرام ہے, یہ گناہ ہے. لیکن اگر داد دینے والا داد دے ذاکر کو نہیں, جس ذکر کو ذاکر کر رہا ہے, تو پوری رات دیتا رہے, عبادت میں شمار ہے. واہ واہ ہوتی ہے ذکر کے لیے. کس ذکر کے لیے, علی کے ذکر کے لیے. کس ذکر کے لیے, اہل بیت کے ذکر کے لیے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان پوری رات لفظ قرآن کو تسبیح پہ پڑھتا رہے اور یہ کہتا رہے قرآن قرآن قرآن, تو نہ عبادت ہے نہ ثواب ہے. لیکن اگر تسبیح اٹھا دے, پوری رات یہ کہتا رہے علی علی علی, تو ثواب بھی ہے, عبادت بھی ہے. ان کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب یہ بیچارہ گیا ممبر پر اور اس نے کہا کہ سوال آسان کرنا, مشکل نہیں کرنا, میری عزت کو رکھ لینا. اب ٹھیک ہے, ممبر پر گیا. اب شاگرد بھی استاد کی طرح تھے. پہلا شاگرد اٹھا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ میری آنکھیں کتنی ہیں, اور اس نے بھی کہا کہ 2. دوسرا اٹھا, قبلہ میری انگلیاں کتنی ہیں, کہا 10. کسی نے پوچھا میرے کان کتنے ہیں, کہا 2. اب ایسے سوال ہو رہے تھے, مجمع بھی واہ واہ کہ بعض خطیب ہوتے ہیں نا, اب مجلس شروع نہیں کی, نقطہ پڑھا نہیں, بسم اللہ کہتے ہیں, نیچے واہ 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 واہ. پتہ نہیں بسم اللہ میں کیا اس کو سمجھ آیا جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بہت بڑے خطیب تھے کراچی کے. اب ان کے ساتھ جو ان کے سیکرٹری ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے واہ واہ کرنا, وہ اسی کے پیسے لیتے ہیں بیچارے. سارا دن مولانا کے ساتھ ہوتے, گھومتے پھرتے ہیں. کہ یہ بیچارہ اتنی واہ واہ کرتا تھا, کبھی سو جاتا تھا لیکن منہ چلتا رہتا تھا, واہ 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 واہ.
اب یہ بیچارے شاگرد میں سے کا کان 2 کا آنکھیں 2 کا انگلیاں کا 10. اب سوال ہو رہے تھے. مجمع میں ایک علی کی ملنگ بیٹھی تھی, علی کی چاہنے والی بیٹھی تھی. اٹھی, غیرت آ گئی, کہا علی جیسا دعویٰ کیا ہے اور سوال جاہلوں جیسے. کہ قبلہ مشکل سوال نہیں کروں گی, کہ آسان سا سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کرو, آج جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. کس قبلہ مشکل سوال نہیں, بس اتنا بتائیے یہ جو امامہ آپ کے سر پر ہے اس کے اندر بل کتنے ہیں؟ یہ جو امامے کے اندر پیچ ہیں, یہ جو بل ہیں, یہ بتائیے آپ کے امامے میں بل کتنے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو شخص علی جیسا بننا چاہتا ہے وہ یا بے حیا ہوتا ہے یا بے شرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بے حیا تو تھا, امامے کو اتارا, گود میں لیا اور گننا شروع کیا. کہا 1 2 3 4 5 6 7. امامے کو سر پر رکھا, کہ میرے امامے میں 7 بل ہے, کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی کر دو. علی کی ملنگ مسکرا کر کہتی ہے قبلہ میرے پہلے سوال نے تیرا امامہ اتار دیا, اللہ جانے دوسرا سوال پوچھوں گی تم کیا کیا اتارو گے. تو یہ جس نے بھی اہل بیت جیسی بننے کی کوشش کی, تاریخ بتاتی ہے وہ ذلیل و خوار ہو گیا, تاریخ بتاتی ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن مجید کا 19واں سورہ 19ویں آیت. حضرت مریم کا واقعہ لکھا گیا. جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو یہ یہودی حضرت مریم پر الزام لگانے لگے, کیونکہ جب عصمت کی بحث آتی ہے تو نہ صرف مولا علی بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. سلوات پڑھیں گے, اگر سلوات پڑھنی ہے تو اچھے طریقے سے ایک سلوات پڑھیں. محمد واجل فرجہ. بی بی کی عصمت پر الزام لگانے لگے کہ یہ بچہ تم کہاں سے لائی ہو, تمہارا تو کوئی شوہر نہیں ہے, اس کا باپ کون ہے. اب جناب مریم نے اللہ کے حکم سے نہ بولنے کا روزہ رکھا تھا. آئی یہودیوں کے پاس, خاموش ہے, گود میں اللہ کا نبی ہے. اب یہودی پوچھ رہے ہیں یہ بچہ کس کا ہے, یہ بچہ کہاں سے لائی ہو. بی بی مریم بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے, فاشارت الیہ, کہ اس بچے سے پوچھو. یہودی کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ کیسے بات کرے گا جو ابھی گہوارے میں ہے. بس اتنا کہنا تھا. یہاں اللہ کے نبی نے بولنا شروع کیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں. اب میرا سوال ہے یہودیوں سے, اے یہودیوں تم نے تو عصمت مریم پر اعتراض کیا تھا, لیکن یہاں عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنی ماں کی عصمت کا تو دفاع نہیں کیا. تم خاموش کیوں ہو گئے, تم چپ کیوں ہو گئے؟ تو سنیں گے یہودی کیا جواب دیتے ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے, اس کی ماں بھی معصوم ہوتی ہے. ارے یہودی ہے لیکن نبی کو معصوم مان رہا ہے, تو کیسا مسلمان ہے جو نبی کو معصوم نہیں مانتا؟ ایک یہودی ہوتے ہوئے نبی کی عصمت کا قائل ہے, نہ صرف نبی کی عصمت کا بلکہ نبی کے ماں باپ کو بھی معصوم مان رہا ہے. آج ہمارے مسلمان نبی کو تو معصوم کہتے ہیں, اگر علی کی عصمت کے بھی قائل ہو جائیں, لیکن پھر کہتے ہیں ابو طالب کافر تھے. یعنی کہیں نہ کہیں پہ گرز لگانا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑے جو تھے ان کے باپ تھے وہ کافر تھے. کہتے کسی نہ کسی چیز میں تو علی کی شباہت مل جائے, لیکن لاکھ کوششیں کر دے کوئی شباہت ملا نہیں سکتے, کیونکہ ان کی شخصیتیں ایسی ہیں, ایسی نورانی شخصیات ہیں کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن عزیزان محترم, مولا علی کے جب بھی فضائل پڑھی جائیں تو یہ کوشش کریں ہر وہ فضیلت بیان ہو جو مولا نے خود اپنے لیے کہی ہے, ہر وہ فضیلت بیان ہو جو ائمہ نے مولا علی کے لیے بیان کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے فضائل بیان کریں جو فضائل نہ ہوں بلکہ کفر میں چلے جائیں.
آج بعض لوگ مجمع کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فضائل کا سہارا لیتے ہیں جو فضائل قرآن کے مطابق بھی نہیں ہیں، حدیث کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اب یہ سوچئے، یہ ذاکر تو پڑھ کر چلا جائے گا، لیکن آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، جب مر جائیں گے تو مولا علی کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت میں اہل بیت کو جواب دینا ہے نا۔ مولا کیا، اب یہی نصیری آپ دیکھ لیں، ایک بار مولا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں مولا تو آپ خدا ہے۔ مولا کہتے مجھے خدا نہ کہو۔ میں نے 7 ایسی حدیثیں نکالی جہاں پر مولا نے نصیریوں کو 7 قسم کی سزائیں دی ہیں۔ کبھی ان کو جلایا ہے، کبھی ان کو زندہ دفن کیا ہے، کبھی ان کو پہاڑ سے گرا دیا ہے، اور کبھی تلوار سے ان کی گردن کو جدا کیا ہے۔ اتنا سخت مولا کا برتاؤ تھا ان لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا فرماتے ہم دنیا میں آئے اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کی توحید کو اجاگر کریں۔ نبی پتھر کھا رہے ہیں، مولا حسین کربلا میں اپنی گردن کو کٹوا رہے ہیں، بی بی زینب کے پردے کو قربان کر رہے ہیں، ارے علی اکبر جیسے جوان کو قربان کر رہے ہیں۔ کس لیے قربان کر رہے ہیں؟ تاکہ ہر کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ، اور کوئی آئے اہل بیت کے مقصد کو تباہ کرے، اس سے بڑا شیطان نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا دشمن اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جواب دینا ہے۔ یہ خطیب تو 1 گھنٹہ پڑھے گا، مجلس پڑھ کے چلا جائے گا، اپنے پیسے لے کے اپنی عیاشی کرے گا، لیکن آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ یہ خطیب بچائے گا نہ کوئی اور، قبر میں اگر کوئی بچائے گا تو علی بچائے گا۔ اور علی کیسے بچائے گا؟ جو مکمل سیرت علی پہ چلا ہے، جس کی زندگی کا ہر قدم اس طرح تھا جس طرح مولا علی نے بتایا ہے، اس طرح اٹھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ چٹھیاں آتی ہیں، یہ باتیں تھے قبلہ تھوڑا توحید کو اجاگر کیجیے، ممبر سے نصیریت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا، اتنی سمپل سی بات ہے، قرآن سب پڑھتے ہیں، مولا نے پڑھا، نماز صاحب پڑھتے ہیں، مولا نے پڑھی، تو اب یہ سوال ہے مولا سجدے کس کو کر رہے ہیں؟ مولا نماز کس کے لیے؟ اب جو خدا ہوتا ہے وہ کسی کے لیے نماز تو نہیں پڑھتا۔ کہ ایک مسیحی مولا رضا کے ساتھ مناظرہ کرنے لگا، اب مولا نے کوئی بڑا مناظرہ نہیں کیا، جیسے آیا تو مولا نے کہا آپ حضرت عیسیٰ کو، ظاہر مسیحی جو عیسیٰ کو خود تثلیث کے قائل ہیں، خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں، یہ ایک حربہ مولا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ جو تھے آپ کے نبی، وہ عبادت میں سست تھے، سستی عبادت کرتے تھے۔ اس کو غصہ آئے، نہیں حضرت عیسیٰ وہ پوری رات عبادت کرتے تھے، اتنے ان کے سجدے، اتنے ان کے رکوع۔ مولا نے مسکرا کر کہا اگر وہ خدا تھے تو عبادت کس کے لیے کرتے تھے؟ تو سب سے بڑی دلیل 19 رمضان کو آتے ہیں، مولا کی شہادت پڑھتے ہیں۔ بھائی کیسے شہادت ہوئی؟ سجدے میں۔ بھائی اگر علی خدا تھا تو سجدہ کس کو کر رہے تھے؟ تو یہ سمپل سی باتیں ہیں، ایک عقل مند انسان کو سمجھ جانی چاہیے۔ اور جو خود علی کو خدا کہہ رہا ہے وہ الیاذ باللہ مولا علی کی توہین کر رہا ہے۔ کس طرح؟ قرآن کی سورت پڑھے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، خدا نے کسی سے پیدا ہوتا ہے نہ خدا سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو علی کو خدا مان رہا ہے گویا ابو طالب کا انکار کر رہا ہے، جو علی کو خدا کہہ رہا ہے گویا مولا حسن و حسین سے انکار کر رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹے نہیں ہوتے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اب سب مانتے ہیں مولا امام حسین کے حضرت عباس ہے، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، تو پھر ان کو آپ کیا کریں گے؟ تو سمپل سی باتیں ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے وہ صرف اپنی حماقت کا اظہار کر رہا ہے، یا مجمع کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ مجمع کا کام ہے۔ ممبر پر کوئی بھی ذاکر اگر ایسی کوئی بات کر دے تو آپ اٹھ کے وہیں پہ سوال کریں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ علی کے فرمان کے مخالف ہے۔ آپ ممبر پر تحفظ ولایت کے لیے آئے ہیں، تحفظ توحید کے لیے آئے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو توحید کے مخالف ہیں اور ولایت کے مخالف ہیں۔ اب کراچی میں وہاں پر 2-3 خطیبوں کو اس طرح ممبر سے اتارا گیا، 2-3 کی ماشاءاللہ بڑی پٹائی بھی ہوئی،
خود قدمگاہ مولا علی میں جو خطبہ آپ کے پنجاب میں اتنے فخر سے مجلسیں پڑھتے ہو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اسی قدمگاہ مولا علی پہ جب اس نے توہین کی مولا علی کی اور خدا کی، ایک نے مجمع سے اٹھا کر کرسی اٹھا کر اس کے چہرے پہ ماری۔ مولا فرماتے مومن کبھی غصہ نہیں کرتا، لیکن جب بات مولا علی پہ اور خدا پہ آتی ہے مومن کی غیرت اٹھ جاتی ہے۔ اگر آج ہم نہ اٹھیں تو ہم غیرت مند شیعہ خود کو نہیں کہہ سکتے۔ ممبر سے جو بھی اہانت کرے، اب میں ہمیشہ یہ روایت پڑھتا ہوں، اس روایت کو پڑھ کے مجمع کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کون سی روایت؟ کہ مولا فرماتے انا اصغر من ربی بسنتین، مشہور خطبہ بھی پڑھتے ہیں۔ کب یہ روایت ہے متواتر ہے، فلاں کتاب میں علامہ مجلسی نے لکھی ہے، اب یہ تو صحیح ہے۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ انا اصغر بربی بسنتین، میں علی اپنے خدا سے 2 سال چھوٹا ہوں۔ کہ دیکھو علی 2 سال چھوٹا ہے، اب علی کا مقام کتنا ہوگا؟ یعنی خدا سے 2 سال چھوٹا۔ اب مولا سے پوچھتے مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ کیا کہنا؟ اسے کہتے ہیں کلمات قصار، یعنی ایسے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جن کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا علی کے پاس سلمان گئے کہ یا علی بتائیے کیا مطلب؟ مولا فرماتے ہیں یہاں پہ سنتین سے مطلب عربی کی عبارت ہے مرتبہ مراد ہے، عمر مراد نہیں ہے، مرتبہ درجہ۔ مولا فرماتے 2 درجے میں خدا سے چھوٹا ہوں۔ کہ یا علی کون سا؟ کہ ایک مجھے کبھی بھی خدا نہ کہنا، ایک درجہ، ایک سن کبھی بھی علی کو خدا نہ کہنا، دوسرا کبھی بھی مجھے رسول نہ کہنا۔ کہنا دوسرا رسول نہ کہنا، اس کے علاوہ جو چاہے علی کو کہو وہ قبول ہے۔ کیا کم ہے فضائل مولا علی کے کہ ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں؟ یہ یقین جانیے جو ذاکر جو مولوی جو خطیب ممبر پر آتا ہے، اور یہ آپ کو آج بتا دوں، یہ مت دیکھیے کہ سر پہ امامہ ہے تو نیک ہے، نہیں، مجھے پتا ہے امامے میں بھی کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتا چلا اب لوگ علماء کی سائٹ پر جا رہے ہیں تو امامے میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ مت دیکھ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لا تنظر من قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ چاہے ایک عام آدمی ہو جو دینی تعلیم نہیں پڑھا ہوا، لیکن اگر ممبر پر آ کر اچھی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو سراہیں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں۔ اگر بری بات کوئی مولوی بھی کہہ رہا ہے اس کو کہ بھلا یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، اس کا سامنا روکیے۔ ایک علی کو خدا نہ کہو، دوسرا رسول نہ کہو، لیکن آج ہم کبھی فضائل بیان کرتے ہوئے نبی کا مقام گرا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ وہ مولا جو فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، فرماتے یا رسول اللہ میں علی تیرے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ مولا فرماتے یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ کوئی پتھر کوئی تلوار آپ کے جسم پر لگے علی اپنا جسم آگے کر دے گا۔ کہ مولا حسن فرماتے ہیں جب ہم نے بابا علی کو غسل دیا تو بابا کے جسم پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کسی تلوار کا نشان ہو۔ اتنی جنگیں کی کس لیے؟ تحفظ رسالت کے لیے، کس لیے؟ تحفظ توحید کے لیے۔ لیکن آج ہم اسی مولا علی کے فرامین کو پامال کر رہے ہیں۔ خدا را کوشش کیجئے، اور یہ تب ہوگا جب مجمع بیدار ہوگا، جب لوگ بیدار ہوں گے، لیکن اگر ہم جہالت میں رہیں گے تو کبھی یہ بیداری نہیں آئے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی فرجہم۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ مولا فرماتا ہے انسان اگر تو کامیابی چاہتا ہے، اگر تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اہل بیت کے فرامین کو سن کر کامیابی کو ڈھونڈ، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کامیابی کو ڈھونڈ۔ ہم نے کہا آج کچھ لوگ ہیں جو دولت کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، پیسے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ پیسہ کامیابی نہیں ہے، یہ دولت کامیابی نہیں ہے۔ مولا حسن کا ایک صحابی تھا، مولا جب بھی فرماتے ہیں جب پیسے کی بات آتی تھی، جب دولت کی بات آتی تھی، اس کے چہروں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ مولا کہتے میں نے دیکھا اس کے دل میں دولت کی اور پیسے کی محبت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ تاثر ہو جائے کہ ہم کہہ رہے ہیں پیسہ نہ کماؤ، کمانے کی بات نہیں ہے، پیسے سے لگاؤ نہ رکھو، پیسے سے محبت نہ رکھو۔ پیسہ آتا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں کنجوس مت بنو، علی کی طرح خرچ کر دو۔ مولا فرماتے ہمارا شیعہ کبھی پیسہ جمع نہیں کرتا،
پیسہ آتا ہے دینی کاموں میں خرچ کر دیتا ہے. مولا نے کہا میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں تیرے دل میں پیسے کی محبت ہے. کہتا ہاں مولا کیا کروں, پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. آج لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. مولا فرماتے دیکھو اگر خدا تمہیں دنیا کی ساری دولت دے دے, مولا فرماتے یہ جو پیسہ ہے نا, یہ جو دولت ہے, اس کی مراد جمادات کی طرح ہے. جماد یعنی جو بے حصے ہو, یہ لوہا, یہ گلاس, یہ پتھر, یہ جمادات ہیں. حیوانات جو چلتے پھرتے ہیں, ہم انسان ہیں جس کو اللہ نے عقل دی. مولا نے کہا یہ جتنا جو پیسہ ہے, دولت ہے, زر ہے, سونا ہے, یہ جمادات میں سے ہے. کہ مولا آپ کا کہنے کا کیا مطلب, پتھر کی تو کوئی قیمت نہیں, لیکن جس کے پاس پیسہ آ جائے اس کی تو عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے. اب مولا نے کہ اس کو سمجھانا پڑے گا. مولا فرماتے دیکھو اگر خدا تجھے کائنات کی جتنی بھی دولت ہے عطا کر دے, پہاڑ سارے سونے بن جائے اور ساری دولت تیرے پاس آ جائے, مولا فرماتے جتنی بھی دولت تیرے پاس آ جائے گی لیکن یہ دولت تیرا جز نہیں بن سکے گی. غور کیجیے گا, بڑا لطیف جملہ ہے. جتنی بھی دولت تیرے پاس آ جائے یہ دولت تیرے وجود کا حصہ نہیں بنے گی. کتنی بھی دولت کما لو, جب مر جاؤ گے ساری دولت یہاں پہ چھوڑ کر جاؤ گے, قبر میں اکیلے جاؤ گے, تیرے وجود کا حصہ نہیں بنے گی. یہاں پر مولا فرماتے لیکن اے میرے چاہنے والے جتنی عبادت کرو گے ساری عبادتیں تیرے وجود کا حصہ بن جائے, جہاں جاؤ گے یہ تیرے ساتھ آئے گی. لیکن آج معاشرے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دولت کے پیچھے ہیں لوگ, پیسے کے پیچھے ہیں لوگ. لوگوں کو یہ فکر نہیں کہ اس پیسے کے کمانے کے پیچھے ہم کتنی چیزوں کو پامال کر رہے ہیں. پیسے کے کمانے کے پیچھے ہم رشوت بھی لیتے ہیں, ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں, یہ ہم روڈ بناتے ہیں, بلڈنگ بناتے ہیں. اب بتائیے ایران میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی روڈ ہر روز بن رہا ہو. پاکستان میں ہر 5 سال میں حکومت چینج ہوتی ہے, ہر 5 سال میں روڈ بنتے ہیں. وہ مٹیریل ہی ایسا ڈالتے ہیں کہ 3 دن میں خراب ہو جاتا ہے, ایک بارش سے روڈ اکھڑ جاتے ہیں. یہ حقوق الناس ہے. جو انسان حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا وہ خود کو علی والا نہ سمجھے, وہ رزق جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ لقمہ حرام بن کر جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والے اگر تمہارے دل میں پیسے کی محبت ہے, اگر تمہارے دل میں پیسے کا عشق ہے تو تمہیں حق نہیں کہ خود کو عاشق علی کہو. جو عاشق علی ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی پیسے کی محبت نہیں ہوتی. اور مولا فرماتے دیکھو جتنی بھی عبادتیں ہیں, اب آئیے اس سے بڑا جملہ آپ کو کہنے والا ہوں, یہی رزق حلال کمانا, زکات, نماز, عبادت, روزہ, عزاداری, جتنی بھی عبادتیں ہیں مولا فرماتے اپنی جگہ پر, لیکن مولا فرماتے ایک عمل ایسا ہے جو عمل فانی نہیں ہے, ابدی عمل ہے. اب آپ نماز پڑھیں اپنے لیے, روزہ رکھیں گے اپنے لیے, کسی کی مدد کی ثواب کس کے لیے, اپنے لیے, سب کچھ اپنے لیے ہے نا. عبادتیں جتنی کرتے مولا فرماتے ایک عمل ایسا ہے اگر تم نے کیا تو اس کا ثواب ابدی ہے, یعنی رکنے والا نہیں ہے. قیالی کون سا عمل, مولا فرماتے امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ مثال کے طور پہ آپ نے ایسی کتاب لکھی یا ایسی مجلس پڑھی جس کی کیسٹ بن گئی اور وہ کیسٹ کسی گاؤں میں چلی گئی. اب اس کیسٹ میں نماز کا بھی ذکر ہے, روزے کا ذکر ہے, حجاب کا ذکر ہے. اگر کوئی مومن سن لیتا ہے نیک بن جاتا ہے, اگر پڑھنے والا لکھنے والا مر بھی جائے لیکن ثواب ابد تک پہنچتا رہے گا. اگر آپ نے مسجد بنا لی, آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا, جب تک مومن اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اب آئیے ہم کن کے ماننے والے, مولا علی کی. اور کن کی سیرت پہ چل رہا ہے, مولا علی کی اور مولا علی کے صحابیوں کی سیرت. جناب ابو ذر کی صفت بتاتا ہوں, یہ بہت ہی اسلام کے اچھے مبلغ تھے, ایسی تبلیغ کرتے تھے اور ان کی زبان میں ایسا اثر تھا کہ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کی زبان میں ایسا اثر. جگہ جگہ یا امر بالمعروف یا ذکر علی, یا امر بالمعروف یا فضائل اہل بیت پڑھتا تھا. اب بادشاہ تنگ آ گئے, ابو ذر کو نکال کر کہاں بھیج دیا, شام. اب شام کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ابو ذر آ رہا ہے. اس نے کہا کہ ابو ذر کی خوش آمد کے لیے بڑی دعوت دی, بڑا اس کا استقبال کیا. اب ظاہر ہے کہ اب کوئی آپ کی عزت کرے گا, احترام کرے گا, عزت سے کھانا دے گا, عزت سے ملے گا, تو یقیناً آپ کے دل میں اس کے لیے بھی ایک محبت, یا آپ کہیں کہ میں بھی اس کی عزت کروں. اب ابو ذر تو مولا علی کا چاہنے والا تھا, یہ دنیا کا زر, یہ دنیا کی دولت اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی. بڑا احترام کیا, ابو ذر کو لے گئے اپنے دربار میں. کہتے ہیں جیسے سفرہ لگا
ابو ذر کو کہا بسم اللہ آپ کھائیے، بڑا شکریہ آپ ہمارے سفرے پر تشریف لائے۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے اس کے گھر کو دیکھا، دربار کو دیکھا اور کہا نہ تمہارا باپ اتنا امیر تھا نہ تو اتنا امیر ہے، اتنے پیسے کہاں سے لائے؟ کہا یہ جتنا بیت المال سے تم نے جمع کیا ہے تم سمجھتے ہو تیرا اپنا ہے، میں تیرے دربار کا ایک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ۔ ہم نے کہا یہ ہے لقمہ حرام، شیعہ وہ ہے جو خود کو لقمہ حرام سے بچاتا ہے۔ ابو ذر نکلے اور چلے گئے مسجد میں، کہا نہیں ہماری دربار میں رہیے، آپ کو اچھا سا گھر دیتے ہیں۔ ابو ذر نے کہا نہیں نہیں، میں پیسے والوں کے پاس نہیں رہتا، میں بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتا۔ ابو ذر جہاں وہاں رہتے ہیں جہاں ہمیشہ علی رہا کرتے تھے، میں اگر رہتا ہوں تو خانہ خدا میں رہتا ہوں۔ ابو ذر چلے گئے مسجد میں۔ اب ہر وقت کے بادشاہ جب کوشش کرتے ہیں کسی اچھے آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کی کردار کشی کرنا چاہتے ہیں، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح قارون نے حضرت موسیٰ کو بدنام کرنا چاہا، کہتے ہیں قارون اتنا پیسے والا کیسے بنا، بڑا نیک تھا، آتا تھا حضرت موسیٰ کے پاس کہتا تھا مجھے علم کیمیا دو۔ انشاءاللہ کل آپ کو قبلہ جعفر مجتہدی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کے واقعات میں بھی یہ بھی کیمیا کے پیچھے تھے۔ کیمیا، علم کیمیا ایک ایسا علم ہے اگر آپ کو آ جائے تو آپ اس لوہے کو سون بنا سکتے ہیں، لوہے کو سونا بنا سکتے ہیں، علم ہے۔ آیا حضرت موسیٰ کے پاس کہنے لگا کہ مجھے علم کیمیا دو، کیمیا دو۔ بڑا اصرار کیا، عبادتیں یہ، اور موسیٰ نے دیکھا اب نیک بن گیا ہے، اس کو علم کیمیا سکھا دیا۔ اب جہاں جاتا تھا پتھروں کو سونا بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے جو غلام تھے وہ بیچارے تھک جاتے تھے، ادھر سے ادھر اس کی کنجیاں جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے کہ بھائی اب یہ علم میں نے تجھے دیا، علم الہی ہے، اب اتنا سونا تمہارے پاس ہے، اس سے تھوڑی زکوٰۃ تو نکالو۔ سب کا ماننا یہ رزق جو مل رہا ہے اہل بیت کے توسط سے مل رہا ہے۔ اب کوئی علی کے در سے کھا رہا ہو اور کہیں کہ اب علی کے لیے خمس نکالو، نہ نکالے، یعنی لے مولا علی سے رہا ہے لیکن مولا علی کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہ بھائی علم میں نے تجھے سکھایا، کیمیا کا علم میں نے تجھے دیا، اب زکوٰۃ دو۔ کہ نہیں اتنا سونا، اب حساب کر رہا تھا نکالوں گا تو اتنی زکوٰۃ نکلے گی، نکالنے کے تیار نہیں تھا۔ اب اس نے کہا کیا کروں، کہ موسیٰ کو بدنام کر۔ یہ غور کیجئے، یہ دشمن کی سازش ہوتی ہے، جب بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بدنامی کے پیچھے جاتے ہیں، ان کی شخصیت کو خراب کرنے کے پیچھے جاتے ہیں، اور ہمیشہ دشمن اسلام نے یہی کیا ہے۔ قارون نے کیا کہ خاتون کو خریدا، بدکارہ خاتون کو، اور اسے پیسے دے دیے کہ جیسے قوم میں جا کر اعلان کرو کہ لیاذ باللہ حضرت موسیٰ کے آپ کے ساتھ برے تعلقات، اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بس آپ اتنا کریں جتنا سونا چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ اب یہ خاتون جاتی ہے، عوام میں کہتی ہے کہ موسیٰ نے ایسا کیا، پوری قوم جمع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی، اور ایسا کام ہم اسے تو نبی سمجھ رہے تھے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ رہے تھے، اتنی رسالت، ہماری نمازیں روزے سب خراب، یہ تو جھوٹا نبی، اتنا برا کام کیا۔ اب لوگوں کی بیچاروں کے ذہنوں بھی ایسے ہیں، فرماتے سوء ظن لوگوں کے اندر ہے، چھوٹی سی بات سنتے ہیں نا تو 4 دن میں وہ بات پورے شہر میں پھیلا دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں جو بھی بات سنو پہلے تصدیق کرو، پہلے جا کر سوچو یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر تم نے پھیلائی، جس کے دل میں اس شخص کی نفرت چلی گئی، قیامت تک تم لعنتی بن جاتے ہو۔ ہم نے تحقیق نہیں کی، جو بات سنتے ہیں کسی بھی کے لیے فوراً پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ خاتون گئی لوگوں میں، اب لوگ جمع ہو گئے، بیچارے حضرت موسیٰ شہر سے باہر تھے، جیسے شہر میں آئے لوگوں نے گھیرا کر دیا کہ یہ خاتون کون ہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات تھے۔ بیچارے حضرت موسیٰ جاتے ہیں اور نبوت کی نگاہوں سے خاتون کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا میرے تمہارے ساتھ تعلقات تھے؟ وہ جیسے اللہ کے نبی کی دہشت اور جلال کو دیکھتی ہے وہیں پہ قدموں پہ گر جاتی ہے، کہتی اللہ کے نبی میں نے آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، آپ بہت پاک اور صاف ہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہاں حضرت موسیٰ کو بڑی اذیت ہوئی۔ فرماتے جو انسان کسی کی عزت کو پامال کرتا ہے، اس سے بڑی اذیت انسان کو کوئی نہیں مل سکتی۔ جس کی آپ کردار کشی کرتے ہیں، جس کا کردار خراب ہو جاتا ہے، اسی وقت اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے اور قارون کو بد دعا دی کہ خدا اب میرے صبر کا تحمل ہے وہ ختم ہو گیا، اب میرا صبر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، بس اس پر عذاب نازل کر۔ وہیں پہ قارون کھڑا تھا، اس کی دولت اور قارون کو زمین نے نگل لیا، وہیں پہ مر گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ذر کو کس طرح بدنام کریں، ظاہر ہے جب بدنام ہوگا تو لوگ اس کی تبلیغ میں نہیں آئیں گے، اس کی مجلس میں نہیں آئیں گے، اس کی باتوں کو نہیں سنیں گے۔
کیا کیا کہ یہ 3 بوریاں پیسوں کی لے جاؤ اور جا کر جہاں ابو ذر مسجد میں سویا ہے مسجد میں رکھ لو. جا کر بوریوں کو مسجد میں رکھ دیا. اب ابو ذر نماز تہجد پڑھ رہے تھے. جیسے دروازے کی دستک کو سنا کوئی آیا ہے. لوٹ کر دیکھا کہ 3 بوریاں پیسوں کی پڑی ہیں. اب ظاہر علی کا چاہنے والا تھا، پیسوں کو جمع تو نہیں کرے گا. جیسے ابو ذر کو بوریاں ملی، وہی مولا علی کی سنت پہ بوریوں کو پیٹ پہ رکھا، شہر میں نکلا، اور جو یتیم کا گھر میرا، غریب کا گھر میرا، صبح کی نماز تک 3 بوریاں ختم کر دی. یہ صبح کو بادشاہ آئے، لوگوں میں اعلان کیا، جا کر دیکھا بوریوں میں ایک بھی درہم نہیں ہے، سارے پیسے ختم ہو گئے. ابو ذر کہنے لگے تم مجھے دھوکہ نہیں سکتے، میں علی کے ماننے والا. ان پیسوں سے تم مجھے برگلاؤ گے، ان پیسوں سے مجھے لالچ میں ڈالو گے. اور یہی جناب ابو ذر ہیں. ان کی شخصیت کو پڑھیے. پھر شام سے ان کو نکال کے لبنان میں بھیجا گیا. شام سے ان کو تبعید کر کے کہاں بھیجا گیا؟ لبنان میں. ابو ذر نے لبنان میں جا کر دیکھا کہ انتہائی غریب قسم کے لوگ ہیں. اس نے لبنان میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا شروع کر دیا. جیسے جیسے غریب تھے، ان کے شکم میں لقمہ حرام تھا، سب کے دلوں میں علی کی ولایت چلی گئی. اور آج جو حزب اللہ دیکھ رہے ہیں، لبنان میں شیعہ دیکھ رہے ہیں، یہ ابو ذر کی تبلیغ کا اثر دیکھ رہے ہیں. جو تبلیغ حقیقی تبلیغ ہوتی، کب ابو ذر نے تبلیغ کی. لیکن آج بھی یہ شیعہ جو مولا علی کے ہیں، میری جانیں ان لبنانیوں پہ قربان ہو جائیں، کس طرح اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، کس طرح بی بی کے روزے کا دفاع کر رہے ہیں. شاید آپ کو پتا نہ ہو، 3 پکٹس ہیں بی بی کے روزے پر. سب سے پہلی پکٹ سپاہ کی، ایرانیوں کی پکٹ ہے، اس کے بعد عراقیوں کی، ان کی فورس، اس کے بعد لبنانیوں کی ہے. یعنی مد مقابل جب حملہ ہوتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو دفاع کرتے ہیں، یہ وہی ہیں جو جانیں دیتے ہیں. اور ہر عراقی کے سر پہ، لبنانی بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے جنگجو ہیں، لیکن یہ جو جیش الاسلام سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں، نام کا جہاد ہے، شیعوں کو مار رہے ہیں، مسیحیوں کو مار رہے ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک رات مجھے نیند نہیں آئی. اس طرح یہ ظالم چھری چلا رہا تھا. بیچارے مسیحی تھے، 2-3 مسیحیوں کو ان کی گردنیں اس طرح کاٹ رہے جس طرح ایک بکرے کی گردن کاٹی. یہ کیسا دین ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں؟ کیا گردنوں کے کاٹنے سے کوئی دین پھیلتا ہے؟ کیا تلوار کے زور سے دین پھیلتا ہے؟ دین اگر پھیلتا ہے تو زبان کے اثر سے، دین اگر پھیلتا ہے تو قلب میں جا کر دین پھیلتا ہے. جب تک دلوں کو مطمئن نہیں کرو گے، بدن مطمئن نہیں ہوگا. ان دلوں کو جیتنا. شیعہ کیا کرتے ہیں، مولا کیا کرتے تھے؟ دلوں کو جیتتے تھے. اور علی نے ایسا دلوں کو جیتا. علی دنیا سے چلے گئے، لیکن میثم تمار کو درخت سے باندھا گیا، پھر بھی زبان پہ یا علی یا علی یا علی. یہ تبلیغ کا اثر ہے. اس طرح یہ ملعون گردنیں کاٹ رہے تھے. اور ہر عراقی جو ہیں وہ ماشاءاللہ لبنانیوں سے بھی اچھا لڑتے ہیں، کہ ان کی ماشاءاللہ باڈیز جو ہیں اچھی ہیں، اور ایسے لڑاکو ہیں کہ یہ اتنے پریشان ہو گئے، انہوں نے ہر عراقی کے سر پہ $1000 رکھا. ہر عراقی کے سر پہ کتنا؟ $1000 کا. جو بھی عراقیوں کی گردن کاٹ کر لائے گا، یہ آپ سنتے تھے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، یہ آج انعام رکھا ہوا ہے. ہر شیعہ عراقی کے سر پہ $1000. اور ہمیں خوش نصیبی ہوئی، نصیب ہوا کہ ہم ان کی ٹریننگ کو دیکھنے گئے. یہ ٹریننگ کر رہے تھے عراقی. تو ماشاءاللہ اتنی روحانیت تھی ان کی ٹریننگ میں. جب یہ صبح سویرے نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد مولا امام زمانہ کی دعائے ندبہ پڑھتے تھے. دعا کے بعد جب یہ فورس پہ فورس کرتی ہے، ٹریننگ کرتے ہیں، پوری ٹریننگ میں دعائے توسل پڑھتے تھے. جس طرح آج کل کے فوجی 1 2 3 گو، بیٹھنا اٹھنا، یہ نہیں، سب کو یاد تھی. اور یک زبان دعائے توسل پڑھتے تھے. رات کو جب وقت ہوا، سونے کا وقت ہوتا تھا، سب مل کے اتنا گریے کے ساتھ دعائے کمیل پڑھتے تھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ اس طرح جاتے ہیں، میدانوں میں لڑتے ہیں، اس روحانیت کے قریب جاتے ہیں، اور اسی روحانیت میں پھر امام ان کو اپنی زیارتیں بھی نصیب کرواتے ہیں. ایک شہید کا واقعہ بتاؤں، اسی شام میں تازہ واقعہ ہے. ایران میں بیچاری اس شہید کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی.
اس کا جو شوہر تھا وہ سیریا میں حفاظت کے لیے گیا ہوا تھا، کیونکہ مجتہدین نے یہ کہہ دیا کہ ہم شام کی جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتے، لیکن جہاں اہل بیت کے روزوں کی بات آئے گی، چاہے اہل بیت زندہ ہوں یا اہل بیت شہید ہو جائیں، اگر تم ان کی شخصیت پہ وار کرو گے یا ان کے قبور مطہرہ پہ، تو شیعہ چپ نہیں رہ سکتے، ہم دفاع کے لیے آئیں گے۔ آپ کو شام سے لڑنا ہے، آپ لڑ رہے ہیں، لیکن بیوی کے روزے پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ تو یہ دشمن دیکھیں نا، ان قبروں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان کو پتہ یہ شاعر اللہ، جب تک یہ ہوں گے تو شیعہ بیدار ہوں گے۔ اب اس کی بیچارے بیوی حاملہ تھی، 9 مہینے کا بچہ اس کے پیٹ میں تھا۔ جب اس کا وضع حمل ہوا، اب ظاہر ہے ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا شوہر جو ہو بچے کی ولادت کے وقت میرے ساتھ۔ جب اس کے بچہ پیدا ہوا تو اس کو پتا چلا اس کا شوہر وہاں پہ شہید ہو گیا، اس کا پورا جسم بیچارے کا راکٹ لگنے سے شہید ہو گیا، صرف اس کا ایک ہاتھ بچ کے بیوی کے پاس آیا تھا۔ اس طرح شہداء وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کی بیویاں ہیں، یہ ان کا صبر ہے، یہ ان کا جہاد ہے۔ مولا فرماتے ہیں جس بھی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو عورتوں سے آتی ہے۔ اگر آپ کی خواتین میں تبدیلی آئے گی تو آپ کے بچوں میں تبدیلی آئے گی۔ بھائی باپ تو سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ خواتین کرتی ہیں، ماں تربیت کرتی ہے۔ 9 مہینہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک لقمہ حرام کا کھا لے گی تو بچے پہ اثر ہوگا۔ میں نے مثال دی تھی امام خمینی کی، کہ امام خمینی پیدا ہوئے تو آغا مصطفیٰ نے امام خمینی کے والد نے کہا تھا امام خمینی کی ماں کا جو دودھ تھا وہ خشک ہو گیا۔ جو خاتون امام خمینی کو دودھ پلاتی تھی، انہوں نے حکم دیا تھا کہ جب بھی میرے بیٹے کو دودھ پلاؤ تو باوضو ہو کر دودھ پلانا۔ تب ایسی شخصیات بنتی ہیں۔ آج سوال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کیوں ہمارے بچے اتنے تربیت والے نہیں ہیں؟ یہ ماؤں کا قصور ہے۔ اگر جب آپ کا پیٹ میں ہوگا، ہر مہینے کے اعمال ہیں، ہر مہینے کے اعمال ہیں، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، کون سی نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طباطبائی محمد حسین طباطبائی جب 4 سال کا بچہ ہے لیکن پورا قرآن یاد ہے، 4 سال کا بچہ تھا لیکن پوری نہج البلاغہ یاد تھی۔ اس کے والد کہتے ہیں اس کی ماں نے اتنا ذکر کیا کہ میرا بچہ جسے 3-4 سال کا وہ خود بخود قرآن پڑھنے لگا۔ یہ تربیت ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبر سے نہ تربیت کی گفتگو ہوتی ہے، نہ امر بالمعروف کی گفتگو ہوتی ہے، بس آتے ہیں پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ مجلس جس مجلس میں سوچ نہ ہو، ہم نے کہا ہمارا مذہب کیا ہے؟ فکر کا مذہب ہے۔ دشمن شیعوں کو تب ختم کر سکتے ہیں جب شیعوں کی فکر کو ختم کر دیں۔ جس مجلس میں فکر نہ ہو تو مجلس کیسی؟ جس مجلس میں یہ سوچا نہ جائے امام نے کیا کیا، مولا حسین نے کیا کیا، فکر مجلس میں آئیے تو سوچیے۔ انشاءاللہ یہ جو کل کی مجلس کو چھوڑ کر 5 مجالس ہم پڑھ رہے تھے روحانی بیماریوں پہ، انشاءاللہ آخری جو 5 مجالس ہوں گی وہ ہوں گی جسمانی بیماریوں پہ، اور ہم کوشش کریں گے کچھ آپ کو ایسے فارمولے بتائیں کہ جس میں آپ سوچیں اور سوچنے پر مجبور ہوں۔ اور انشاءاللہ ایک تعویذ ہے ہمارے پاس، خود ہم نے بنایا ہے، تقریباً اس میں 30 اور 40 کے قریب اہل بیت کے تعویذ جمع ہیں، اور کچھ ایسی دعائیں بھی اور پورا قرآن بھی اس میں ہے۔ چھوٹا سا ہم نے تعویذ بنایا ہے، اور اگر کوئی مومن اس کو اپنے ساتھ رکھے تو رزق میں بھی تنگی نہیں ہوگی اور گھر میں کوئی پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ تعویذ ہم اس مومن کو دیں گے جو اس فارمولے پہ عمل کر کے ہمارے پاس لائے گا، تو اس مومن کو یہ انعام میں تعویذ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ جو حرام کے حوالے سے ہم نے فارمولاز بتائے تھے وہ کل کی مجلس میں مومنین میں تقسیم ہوں گے، وہ ضرور لیجئے۔ اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، وہ جو ہیں وہ آپ اپنے موبائل میں ڈال دیں، کہیں پر بھی کوئی چیز خریدیں تو چیک کریں، اس کے پیچھے یہ فارمولا نہ ہو۔ فارمولا آپ دیکھیں نا، اگر ان کو لکھنا تھا کہ ہم اس چاکلیٹ میں اس بسکٹ میں کیا یوز کر رہے ہیں تو لکھ دیتے ہم نے کیا ڈالا ہے۔ ظاہر کھانے پینے والی چیزیں ہی مکس ہوتی ہے نا، یہ کیوں نہیں لکھ رہے ہم نے کیا ڈالا ہے، بس لکھ لیتے ہیں E650 E550۔ اب ہمیں کیا پتا یہ E550 کون سی بلا ہے، اس میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں خنزیر کا فیٹ ہے، خنزیر کی چربی ہے۔ یہودیوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح ہمیں اثر ڈالا ہے، اسی ذریعے سے ہمارے شکم میں لقمہ حرام جا رہا ہے اور ہمیں پتا نہیں۔ سب بات پڑھے محمد وآلہ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ خدا اہل بیت کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے جیسا مولا حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسا کربلا میں حسین نے حر کو بنا دیا تھا، اپنی مجلسوں سے حر بن کر نکلے کہ مولا ہم نے بڑی غلطیاں کی، مولا ہم گنہگار ہیں،
لیکن مولا یہ غلطیاں کب کی؟ انجانے میں کی. اور اس در کے علاوہ کوئی اور بڑا در آپ کو نہیں ملے گا. اگر اس در سے کوئی نہیں بخشا گیا تو یقین جانیے کسی در سے نہیں بخشا جائے گا. مولا علی فرماتے ہیں 2 بڑی طاقتیں اللہ نے تجھے عطا کی ہیں. ایک یہ آنسو جو توبہ کے ہیں، دوسرا وہ آنسو جو اہل بیت کے مصائب میں آدمی روتا ہے. کہتے قیامت میں ہر ثواب کو تولا جائے گا، ہر ثواب کو. لیکن جب ان 2 آنسوؤں کی باری آئے گی تو ملائکہ کہیں گے اے خدا ہم ان کو تول نہیں سکتے، ان کا اجر ہم نہیں دے سکتے. تو خدا کی آواز آئے گی میرے ملائکو ٹھہر جاؤ، ان کا اجر میں خدا خود ان کو دوں. اتنا اجر ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں. کوشش کیجیے اپنے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اپنے امام زمانہ کے لیے نکالیے، آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لیے نکالیے. رات کا وقت ہو یا صبح کا وقت ہو، آدھا گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ کے اپنے مولا سے باتیں کریں، اپنے مولا سے راز و نیاز کریں. یقین جانیے یہ الفت آپ کی امام سے بڑھ جائے گی، پھر یقیناً امام بھی آپ کا خیال رکھیں گے. آئیے ذکر صلوات سے مصائب علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد بلند آواز سے اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد یا اللہ یا اللہ یا اللہ. عزیز و امام فرماتے ہیں جب بھی پریشانی میں ہو جاؤ تو خدا کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پکارو. مولا فرماتے ہیں گنہگار تو ایک مرتبہ خدا کو یا اللہ کہہ کے پکار دے، لیکن خدا تجھے 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہم بس اپنے رب کو پکاریں. یا مجیب دعوت مضطرین یا کاشف الکرب مکروبین، یعنی اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ. اے میرے اللہ تجھے واسطہ آج کے دن مسلم کے یتیم بچوں کی فریادوں کا عزیزو یہ بچے بڑے مظلوم اے خدا تجھے واسطہ آج کی رات مسلم کی زوجہ کا، بڑی عظیم بیوی ہے. کبھی مولا حسین سے یہ نہیں پوچھا مولا میرے بچے کس حال میں ہے، مولا میرا شوہر
کس حال میں ہے. جب بھی مولا سے ملتی تھی تو یہ کہتی تھی مولا میرے بچے آپ پہ فدا ہو، میرے شوہر آپ پہ فدا ہو. یہ تھی مولا کی حقیقی ماننے والی. روایت کے جملے ہیں، مسلم کے یتیم بچے زندہ میں بیمار ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گود میں بے ہوش ہے. داروغہ زندہ خواب میں کیا دیکھتا ہے، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، زندہ کی دیوار پہ سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہتی ہے داروغہ زندہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا، ہائے تیرے بچے بھوکے نہیں ہے، میرے بچے پیاس ہے. داروغہ زندہ نیند سے اٹھا، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا زندہ میں گیا. کیا دیکھا دو یتیم بچے بابا بابا کر رہے ہیں. چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے کی گود میں بے ہوش ہے. داروغہ زندہ نے پوچھا اے شہزادے کیا تیرا بھائی مر گیا؟ بڑا بھائی کہتا داروغہ زندہ میرا بھائی مرا نہیں، لیکن اماں کی یاد میں بے ہوش ہو گیا. داروغہ بچوں کے ہاتھوں کو چومتا ہے، شہزادہ مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا نہیں تھا، بتاؤ میں تیری کیا خدمت کروں. شہزادہ کہتا داروغہ زندہ میرے بھائی کو اماں کی یاد آئی ہے، اگر تجھے زحمت نہ ہو گھر جاؤ اپنی بیوی کو زندہ ملاؤ، آئے تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو گلے سے لگائے، بس ایک مرتبہ بیٹا کہہ کے پکارے، شاید میرا بھائی بچ جائے. داروغہ زندہ دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے، جلدی کرو برقع اٹھاؤ زندہ چلے. اس کی زوجہ کہتی ہے داروغہ میں صحابی نبی کی بیٹی ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل. داروغہ رو کے کہتا ہے او کائنات کی آقا زادی، آج زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے. مومنہ روتی ہوئی زندہ گئی، شہزادے کو گود میں لیا. عزیز و نفسیاتی مسئلہ تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. مومنہ نے شہزادے کو گلے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا. ایک مرتبہ باہیں مومنہ کی گلے میں ڈالی، فریاد کر کے کہا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے. اماں بابا کی لاش کو رسیاں پہنا. داروغہ نے کہا شہزادو اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ. عزیز و شہزادے زندان سے نکلے، کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے، لیکن جائیں تو کہاں جائیں، ہر راستہ بند تھا.
شہزادے چل چل کے تھک گئے، کسی دیوار کا سہارا لیا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ یہ گھر کسی مومنہ کا گھر تھا، مومنہ گھر سے باہر آئی، کیا دیکھا تو چاند جیسے چہرے ہیں۔ کہتی ہے بچوں کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو؟ شہزادے کہتے ہم غریب الوطن ہیں، اس شہر میں ہمارا جاننے والا کوئی نہیں۔ مومنہ نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ شہزادوں نے رو کر کہا مومنہ بتائیں گے لیکن وعدہ کرو مارو گی تو نہیں۔ جسے بھی بتایا کسی نے تماچے مارے، کسی نے دادیاں مارے۔ روکے کا نحنو ابناؤ مسلم ابن عقیل، مختصر کرو۔ مومنہ نے نہلایا دہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جا کر کمرے میں سلا دیا۔ لیکن عزیزو اس مومنہ کا شوہر بڑا ملعون تھا، سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، ان کے خون کا پیاسا تھا۔ رات کو گھر آیا، بڑے غصے میں کھانا کھایا، رات کو سو گیا۔ مومنہ پوری رات سمجھاتی رہی اے ملعون خدا سے دشمنی نہ کر، زہرا کے لالوں سے دشمنی نہ کر۔ کہتے رات کا وقت ہوا، دونوں شہزادے سو رہے تھے، خواب کے عالم میں بابا کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا، رو کے کہنے لگے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے؟ بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے لگے۔ مسلم نے کہا بچوں تم جلدی مجھ سے ملنے والے ہو۔ نیند سے اٹھے، زارو خطار رونے لگے۔ ملعون نے بچوں کی آواز سنی، دوڑتا ہوا اوپر گیا، کیا دیکھا دو شہزادے ہیں۔ ان سے پوچھا شہزادو کون ہو؟ جب انہوں نے بتایا ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ حدیث قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم کو نہ مارا کرو۔ سنو گے ملعون نے کیا کیا؟ شہزادوں کو بالوں سے اٹھایا اور زور سے تماچے مارے۔ دونوں شہزادوں کو لے گیا کسی نہر کے کنارے۔ ملعون آگے بڑھا، چھوٹے شہزادے کو قاتل کرنا چاہا۔ بڑا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا اے ملعون پہلے مجھے قاتل کر، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہاں بڑے بھائی کو قتل کرنا چاہا، چھوٹا بھائی آگے بڑھا، کہنے لگا اے ملعون مجھے قتل کر، بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ یہاں ملعون نے شہزادوں کو قتل کیا، لیکن روایت کے جملے ہیں جیسے پہلے بھائی کی لاش کو پانی میں پھینکا، یہ لاش پانی کی بہاؤں سے نہ بہی، یہاں تک کہ دوسرا شہزادہ پانی میں گیا، پہلے شہزادے کی باہیں پھیلی، کہا آجا میرے بھیا، مدینے سے ساتھ چلے تھے، ساتھ یتیم ہوئے ہیں، ساتھ شہید ہوں گے۔ لاشیں پانی میں بہ گئی۔ کہ ایک کسان کل اپنی کھیتوں کو پانی دینے آیا، کیا دیکھا جو ننھی سی لاش ہے، دوڑتا ہوا لوگوں میں اعلان کیا لوگوں جلدی آؤ، اولیاء خدا کی لاش ہے۔ یہاں نماز کا وقت ہوا، عجب نہیں ایک غبار اٹھی ہوگی، غیب سے آواز آئی ہوگی، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی وارث زہرا آئی ہے۔ بی بی ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا وہ کہاں کہاں جاؤ گی، کربلا جاؤ گی یا شام کی دربار؟
لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، ہمارے مرحومین کے گناہ بخش دے، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے۔